سنو، قرآن کے خلاف کیسے سازش ہو رہی ہے۔ یہودیوں نے ایک میٹنگ بٹھائی جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن میں تعریف کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سنت کو تباہ کرنا ہوگا اور سنت کو شکست دینے کے لیے احادیث کو تباہ کرنا ہوگا، اور احادیث کو شکست دینے کے لیے ہمیں مسلم علماء کی جگہ ایسے علماء بٹھانے ہوں گے جو ہم مقرر کرتے ہیں، جو آیات اور احادیث کی وہ تشریح کریں گے جو 1400 سال کسی نے نہیں کی۔ پھر لوگ مسلم علماء پر شک کریں گے، اور جب یہ سب جاری ہو رہا ہوگا تب ہمارا مقصد پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ اب غور سے سنیے گا اور خدا کے معجزات کو دیکھیے گا کہ یہ یہودی 1400 سال سے سازشیں کرنے میں ناکام رہے، اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ ناکام ہی رہیں گے۔ جس نبی پاک کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہیں، اس نبی پاک کا تذکرہ اللہ پاک نے توریت، زبور اور انجیل میں بھی کیا ہے، اور قرآن پاک اترا ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ باقی کی 3 کتابوں میں یعنی توریت، زبور اور انجیل میں یہودیوں نے اتنی ایڈیشن کی ہے، لیکن قرآن پاک ایسا معجزہ ہے جسے کوئی نہیں بدل سکتا، اور یہ خدا کا وعدہ ہے کہ جیسے وہ ابابیل بھیج کر اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے، بالکل اسی طرح وہ اپنی کتاب کی بھی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ سورہ حجرات ترجمہ: بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور بے شک ہم خود ہی اس کے نگہبان ہیں، کیونکہ ہر آنے والے نبی نے ہمارے نبی کی بشارت دی ہے۔ اسی وجہ سے شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا مذہب ہو جس میں ہمارے نبی کا اس میں گرامی نہ ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تحقیق کے دروازوں کو کھلا رکھو تاکہ دشمن تم پر حملہ نہ کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن نے تمہیں یہاں سے قتل کیا۔ یاد رکھیے گا کہ تمام یہودی ممالک مل کر مسلمانوں کے لیے سازشیں کر رہے ہیں تاکہ وہ پوری دنیا میں اپنی ظلم کی حکومت قائم کر سکیں۔ یاد رکھیے گا ہمیں علمی اور تحقیقی میدان دونوں سے یہودیوں کو شکست دینا ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ جہاں جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہندو کتابوں میں تذکرہ آیا ہے کہ جیسے ویداز میں جہاں ہمارے نبی کا نام ہے، وہاں اہم کو الگ اور ات کو علیحدہ کر کے لکھا ہے تاکہ آخری نبی کا نام ان کی کتابوں سے نکالا جا سکے۔ اسی طرح ریسرچ کرنے پر معلوم ہوا کہ عیسائیوں کی کتاب بائبل میں جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، وہ کسی نہ کسی طرح خیانت کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نکال رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں جو خواب غفلت سے بیدار ہی نہیں ہو رہے، لیکن دشمن بیدار ہے۔ اور بعض آیتوں میں نئے ایڈیشن کے ساتھ عیسائی اس کوشش میں ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ان کی کتابوں سے نکالا جا سکے۔ توریت کا حوالہ جیوٹرونومی میں، اس میں کہیں جگہ ہمارے نبی کا ذکر آیا ہے۔ سنیے 33واں چیپٹر ورس 2، غور سے سنیے گا کہ کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا کہ لارڈ آیا فاران کی پہاڑیوں سے۔ یاد رکھیے گا کہ فرحان نہیں فاران ہے۔ تو کیا کہتا ہے کہ لارڈ آیا فاران کی پہاڑیوں سے، اور فاران کہتے ہیں مکہ کو۔ اس کی دلیل اگر کوئی عیسائی پوچھے کہ فاران کیسے مکہ ہے، تو فاران ہی مکہ ہے اور مکہ ہی فاران ہے۔ اب اس کی دلیل کہاں سے دیں گے؟ بائبل کا پہلا چیپٹر ہے، 21واں چیپٹر کچھ اس طرح سے ہے۔ اب حضرت ہاجرہ نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے چشمہ پایا، یعنی کنواں نظر آیا۔ پھر کہتا ہے کہ یعنی آپ نے جلدی سے پانی والا برتن لیا اور اسے بھر کر اپنے بیٹے کو دیا، اور وہ بچہ فاران میں پرورش پایا۔ اب کہاں ہے فاران؟ ذرا ہسٹری چیک کیجئے کہ حضرت اسماعیل مکہ میں تھے، یعنی کہ فاران میں تھے۔ اب ایک نشانی ثابت ہوئی کہ وہ لارڈ کہاں سے آیا، یعنی مکہ کے پہاڑوں سے آیا۔ پھر کہتا ہے کہ یعنی اس کا نور چمکا مکہ سے۔ اب دوسری بڑی نشانی کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ جب مکہ سے آئے گا تو اس کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہوگا۔ اب غور سے سنیے گا کہ جب مکہ فتح ہوا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کا لشکر تھا۔ تو اب وہ تبدیلی کیا کر رہے ہیں؟ وہ 10,000 کو بدل رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک حقیقی فگر ہے کہ مکہ میں لارڈ بھی ہے اور 10,000 کا لشکر بھی ہے۔
یعنی اس کتاب میں حضرت اسماعیل بھی ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، اور یہ نشانیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ دیتی ہیں۔ اب سمجھے کہ تحقیق کیوں ضروری ہے۔ بائبل اصل میں ہیبرو یعنی عبرانی زبان میں ہے۔ اب اس میں سب سے بڑی خیانت کیا ہو رہی ہے کہ 10 کو ختم اور 1000 کو لکھا جا رہا ہے، اور یہ سب جدید ایڈیشن میں کیا جا رہا ہے، یعنی آنے والی کتابوں میں، اور یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ پتہ نہ لگے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کہاں کہاں ہے۔ اب ایک بڑا اور بہترین جملہ آپ کے نظر کرنے لگی ہوں کہ یہ کچھ بھی کر لیں، دین کا ٹھیکہ پہلے ہی خدا نے لے رکھا ہے، اور جب وہ 1400 سال بعد آنے والی نسل پر اپنے راز کھولتا ہے تو اسے کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیسے؟ چلتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی طرف کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا، اور ابلیس سمجھتا تھا کہ اب انسان ختم، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ کی پلاننگ کے مطابق 18 لوگوں کی بستی سے دنیا دوبارہ آباد ہوگی۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ ہسٹری آف نوح سے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں سے مختلف ملک آباد ہوئے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو نظام چلا رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ نظام کیسے چلانا ہے۔ اب آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے، یعنی سیدھے رستے کا انتخاب کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ اپنی کتاب کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ قرآن پاک ایک ایسا معجزہ ہے کہ ہر بار پڑھتے ہوئے علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس میں ایسے راز موجود ہیں کہ جسے لوگ دیکھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن آنکھوں کے آگے ایک پردہ ہے، اور وہ پردہ آخری وقت میں ظہور کرنے والا ہی اٹھائے گا، اور ایسے راز و نیاز کی باتیں بتائے گا کہ آنکھیں کھلی کی کھلی ہی رہ جائیں گی، اور زبان کچھ کہنے سے قاصر ہوگی، اور ایسی تلاوت کرے گا کہ ایسی تلاوت کسی نے سنی نہ ہوگی۔